بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج 10 محرم الحرام کے اس دن میں ہم جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے دن کی برکتیں اللہ تعالی سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کے اس عظیم قربانی کا دن ہے کہ جس سے ہمیں جرت، ہمت اور حوصلے کا پیغام ملتا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کربلا شریف کے اس واقعے پہ گفتگو فرماتے تھے تو آپ حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری آپ کے اس شعراء آفاق کلام کو پڑھ کر اس کی تشریح فرمایا کرتے کہ جس میں حضرت امام علی مقام کے اس عظیم قربانی کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے ز بستان رسول، کہ امام حسین عاشقوں کے وہ امام ہیں اور سیدہ زہرا کے لقت جگر ہیں کہ جو حضور کے باغ میں ایک سروے آزاد ہیں، ایک بلند قد کے وہ شخصیت ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں ان کا کردار روشن اور نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جب ہم حضرت امام علی مقام کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی یاد آتی ہے جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیش کیا، لیکن معنی ذبح عظیم آمد پسر، کہ وہ جد اعلیٰ تھے اور ان کا بیٹا حضرت امام حسین ہے، جس کی شکل میں ذبح عظیم کا وہ مقصد پورا ہوا کہ حضرت امام علی مقام نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ درمیان امتاں کی واں جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، کہ امت میں امام حسین کا وہ مقام ہے
جو مقام قرآن حکیم میں قل هو اللہ احد کا مقام ہے، یعنی جس طرح قل هو اللہ احد قرآن میں توحید کا استعارہ ہے، اسی طرح امت میں حضرت امام علی مقام ایک ہی ہے، اور کسی ماں نے کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں کیا، ان کی قربانی اور ان کی جرأت و بہادری کی کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ شروع سے لے کے آج تک کو باطل کی قوتیں آپس میں ٹکراتی رہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور حضرت امام علی مقام نے یزید کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ این دو قوت از حیات آمد پدید، اور زندگی میں حق و باطل کی یہ قوتیں اور ان کی یہ کشمکش جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال نے فرمایا زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ حق کو قوت شبیر سے زندگی ملی ہے، اور حضرت امام علی مقام کی قربانی سے حق کا علم آج بھی سر بلند ہے، اور باطل بالآخر حسرت اور ندامت کے ساتھ مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، اور حضرت امام علی مقام نے باطل کی قوتوں کو سر نگوں کر دیا، اور خود نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے حق کے علم بردار بن گئے۔ اب قیامت تک جو بھی ظلم کے خلاف اٹھے گا، اس کے سامنے حضرت امام علی مقام کا کردار ایک زندہ و جاوید نمونے کی شکل میں موجود رہے۔ اور پھر فرمایا چون خلافت رشتہ از قرآن گزیخت، حریت را زہر اندر کام ریخ، کہ جب خلافت نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیا۔ اس میں حضرت علامہ اقبال نے نظام خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے وہ مشاورت اور شورا کے ساتھ آگے بڑھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو تمام مسلمانوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور آپ حضور کے خلیفہ اول اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے نظام کو آگے بڑھانے والے ایک عظیم خلیفہ ثابت ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ خلافت کا منصب حضرت فاروق اعظم کو جدارت اور پورے استحقاق کے ساتھ ملا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ علم ان کو تھمایا، اور یہ بھی مشاورت اور شورا کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے بعد 6 جو شورا کے حضرات تھے، حضرت عمر نے فرمایا ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، تو پھر مشورے کے ساتھ پوری امت حضرت عثمان غنی کی ذات پہ متفق ہوئی اور وہ خلیفہ بنے۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین کے بعد امت نے بالاتفاق حضرت مولا علی شیر خدا کے دستے حق پرست پہ بیعت کی، اور وہ خلیفہ رابع ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ لیکن اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا، اور جب یزید پہ بیٹھا تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، دور ہو گیا، اور وہ جو خلافت کا نظام قائم تھا وہ ملوکیت میں بدل گیا، اور جب ملوکیت آئی اور اس ملوکیت کے ساتھ ظلم و ستم کی ریت ڈالی گئی، بر زمین کربلا بارید و رفت، تو حضرت امام علی مقام ایک ابر کرم کی طرح کربلا کے ریگستان پہ برسے اور چلے گئے، لیکن ان کی وجہ سے جو ہریالی دین کو ملی ہے وہ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ممبروں پہ جو بہار ہے، مسجدوں میں جو آذان ہے، سجدوں کی جو لذت ہے، مسجدوں کی جو رونق ہے، دین کی جو ساری بہار ہے، یہ ساری حضرت امام علی مقام کی اس قربانی کا صدقہ ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، آپ نے قیامت تک کے لیے استبداد اور ظلم کا خاتمہ کر دیا، اور آپ کے پاکیزہ خون کی موجوں نے ایک نئے چمن کو کھلا دیا، اور آپ کی اس قربانی نے اسلام کو ایک ایسی رونق عطا کی کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت،
سطر عنوان نجات ماں نوشت کہ آپ نے کربلا کی ریت پہ اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا نقش بنایا، اور وہ اتنا پاکیزہ نقش تھا کہ جس سے آپ نے امت کی نجات کی سطر کو لکھ دیا۔ تو یہ وہ خراج تحسین ہے جو حضرت علامہ محمد اقبال نے بارگاہ حسینیت میں پیش کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ گھر میں سیدہ خاتون جنت موجود ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا چادر مبارک لے کے تان کے لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین بھی موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انا و انتی و ہازانی و ہازر راقد، فرمایا اے فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بچے حسن اور حسین، اور یہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے ہازر راقد، فرمایا لفی مکان واحد یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم پانچوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، ہم ایک ہی مقام پہ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی رفعت شان کا بیان فرمایا اور اس طریقے سے ان کی بلندی کا بیان فرمایا۔ اور ایک دن فرمایا داخلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مزے کی بات یہ ہے اگر آپ ان احادیث کو دیکھیں تو شان اہل بیت کی اکثر احادیث کو روایت کرنے والی سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لوگ جو طرح طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں، اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں کوئی بات ہوتی تو وہ اپنی زبان سے ان حقائق کو کیسے بیان کرتی؟ تو انہوں نے اس میں کسی بخل سے کام نہیں لیا اور اہل بیت کی شانوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی داخلہ علینا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن حضور تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل، اور آپ کے اوپر دھاری دار خوبصورت یمنی چادر تھی۔ جب آپ اندر آئے فجاء علی فاطمہ فادخلها، سیدہ فاطمہ کو اپنی چادر کے بکل میں لے لیا، وجاء الحسن والحسین فادخلهما فی الکساء، امام حسن اور حسین آئے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا، وجاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی انی احبہم فاحبہم، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور ان کی اس عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خطبہ ان دنوں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور میں اس کو سن رہا تھا۔ آپ نے اس خطبے کے آغاز میں فرمایا، وہ آپ کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، کہ آج 1400 ہجری ہے اور آج ہم 1448 میں ہیں، گویا آج سے 48 سال پہلے کا وہ حضور ضیاء الامت کا خطبہ ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آج 1400 ہجری ہے اور 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور میں نے کل کے خطبے میں حضرت امام علی مقام کے بچپن کو بیان کیا اور آج میں ان کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو وہاں آپ نے دو ایسی باتیں بیان فرمائیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور حضرت امام علی مقام کربلا کی طرف چلے گئے اور صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے، تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہ 82 افراد اپنی مستورات اور بچوں کو اور دیگر افراد کو ساتھ لے کے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں گئے تھے۔ اگر وہ جنگ کے لیے جاتے اور پھر ان کے ساتھ کوئی لشکر نہ جاتا اور صحابہ کرام ان کو اکیلا جانے دیتے، پھر ان پہ یہ سوال آ سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام تو بار بار حاضر ہو کے عرض کرتے رہے یہ کوفی لا یوفی ہیں، یہ بے وفا ہیں، آپ ان کی دعوت پہ نہ جائیں، آپ مکہ مکرمہ میں عزت و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، یہاں حرم ہے، یہاں خون ریزی کی اجازت نہیں ہے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور نے مجھے ایک حکم فرمایا اور میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ اجازت لے کے وہاں چلے گئے۔ اور مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو پہلے بھیج دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ 3 دنوں میں 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ ایک جم غفیر تھا، عاشقوں کا، محبت کرنے والوں کا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ لوگ آتے تھے، لمبے لمبے رسی کے ساتھ بیعت کرنے کا منظر تھا کہ آپ ایک طرف سے اس رسی کو پکڑتے اور دور تک لوگ اسے پکڑتے چلے جاتے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا، آپ تشریف لے آئیں، یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے راہوں میں جو ہے وہ جان و دل کو فرش راہ کریں گے، یہ آپ کے منتظر ہیں۔ تو یہ حالات تھے۔ لیکن جب آپ مکہ پاک سے نکلے تو ادھر سے کوفیوں کے دل بدل گئے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا، اور جب آپ مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور 40,000 کا لشکر پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو کیا ہوا؟ جب 3 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو دائیں طرف بھی کوئی بندہ نہیں تھا، بائیں طرف بھی کوئی بندہ نہیں تھا، اور فرزدق کہتا تھا کوفیوں کے دل اہل بیت کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ یزید کے پیسے کے لالچ میں بے وفائی کر کے چلے گئے۔ یہاں میرے حضور ضیاء الامت نے وہ جملہ فرمایا جو ایک حقیقت ہے، فرمایا کاش اس دن کوفہ میں وہ کوفی نہ ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی ہوتا، حضرت فاروق اعظم جیسا کوئی ہوتا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوتے، حضرت خالد بن ولید ہوتے، حضرت ابو ذر غفاری ہوتے، حضرت سلمان فارسی ہوتے، تو وہ کٹ مرتے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کے نہ جاتے، بے وفائی نہ کرتے، لیکن کوفے والوں نے بے وفائی کی اور اہل بیت اطہار کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب حضرت امام علی مقام کو پتہ چلا، وہ 3 منزلیں طے کر چکے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا اب مسلم بن عقیل کے بعد زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور میں جاؤں گا اور جا کے اسلام کی سربلندی کے لیے کوفیوں کے سامنے اور ان یزیدیوں کے سامنے کلمہ حق کہوں گا۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے کربلا میں اپنے خیمے لگائے اور 7 دن تک کربلا میں قیام کیا، پانی بند کیا گیا۔ سارے ظلم و ستم کے باوجود حضرت امام علی مقام کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، اپنے سارے کنبے کی قربانی پیش کی، پھر خود بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور 133 زخم اپنے جسم پہ کھانے کے بعد جب گھوڑے سے گرے اور سجدے کے اندر آ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے دل نواز بلند کی، تو وہ جمعے کا دن ہی تھا، وہ 10 محرم کا دن ہی تھا، اور آپ کے اس سجدے نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی، اور ان کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہو گیا۔ بولو حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور دائمی زندگی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت محترم حفیظ جلندری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کلام ان کی اس قربانی کے اوپر لکھا، فرماتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے،
ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حضرات محترم، ہم اہل بیت اطہار ان کی اس غلامی پہ ناز بھی کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام جیسی جرت اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک قرآن خوانی ہوگی اور 4 بجے سے محفل پاک کا آغاز ہوگا، جس میں حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بیرا شریف وہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے، حضور دیوان کریم دعائے خیر فرمائیں گے۔ تمام احباب اس محفل پاک میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب